محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کے اذن و فضل سے سورہ القلم کی تیسری نشست میں ہم اور آپ شریک مطالعہ ہیں۔ مولانا عبدالستار ندوی پچھلی بار بھی ہمارے ساتھ تھے اور بحمداللہ آج بھی ان سے استفادہ کا ہمارے لیے موقع ہے، لہٰذا بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اس سلسلے کو پچھلے سلسلے سے جوڑنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ آخری چیز جس کا کہ تذکرہ ہوا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اس کا اعادہ کر لیں تاکہ ہماری پچھلی گفتگو آج کی گفتگو سے جڑ جائے۔ محترم ناظرین و ناظرات، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ القلم میں ایک کردار کو بیان کیا گیا ہے حامل کردار کا نام لیے بغیر، اور اس کی چند ایک خصلتوں کا تذکرہ ہے جن کا اگر ہم شمار کریں مولانا تو یہ کل ملا کر کے 9 خصلتیں ہوتی ہیں، اور ان 9 خصلتوں میں سے قریب 6 خصلتوں کا یا 6 صفتوں کا ہم نے پچھلی مرتبہ تذکرہ کیا تھا۔ اور یہ شخص کون ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بہرحال اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ البتہ اس بات سے کوئی بہت زیادہ بحث بھی نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونا چاہیے کہ ان پرٹیکولر وہ شخص کون تھا، کیونکہ کہیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو کردار اس شخص کا یہاں کھینچا گیا ہے یہ کوئی اسی کی حد تک محدود تھا، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کردار کے ایک سے زیادہ حامل مکے کے اس معاشرے کے اندر میں پائے جاتے تھے۔ لہٰذا ہم اس کردار کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی ان 6 خصلتوں کو جن کا بیان پچھلے ایپیسوڈ میں ہوا تھا، تاکہ پھر ہمارا سلسلہ آج کے ایپیسوڈ سے جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدسہ کے اندر میں اس شخص کے سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہے یا اس کی جن خصلتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ میں ایک ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، حلاف کا لفظ آیا ہے، پھر اسی طرح سے مہین ہے، بے وقت ہے، ذلیل قسم کا شخص ہے، اور آگے چل کر کے اس کی مزید خصلتوں کا بیان ہوتا ہے، حماز مشائم بنمیم۔ تو حماز کے سلسلے میں یہ کہ بہت زیادہ تانکشی کرنے والا، اور اسی طرح سے مولانا چغل خور، اور چغل خور کے علاوہ پھر آگے چل کر کے مناع للخیر، خیر سے منع کرنے والا، اور خیر کے ضمن میں کیا کچھ چیزیں آتی ہے ان کا بہت تفصیلی تذکرہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہوا ہے۔ تو یہ شخص اپنے آپ میں ایسا جو خود اپنے آپ کو خیر سے روکتا ہے اور معاشرے کے لوگوں کو بھی خیر کی ترغیب نہیں دیتا بلکہ ان کو بھی کار خیر کرنے سے روکتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ میں وہ معتد ہے، مولانا حد سے گزر جانے والا، اور اسی طرح سے آخر میں اسیم آتا ہے، گناہ گار۔ تو یہ چند ایک صفتیں اس شخص کی پچھلے ایپیسوڈ تک بیان ہوئی، اور اب مولانا ہم آیت نمبر 13 سے انشاءاللہ العزیز شروعات کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ہم تلاوت سماعت فرما لیں اور پھر اس کے بعد میں آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ عتل بعد ذلك زنیم، سنگ دل مزید برآں بے نسب، صاحب تدبر کا ترجمہ ہے جی۔ یعنی عتل کے لیے عام طور سے مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ بہت زیادہ کھانے والا، ترشرو، بہت زیادہ بدمزاج، سنگ دل، اور جو سنگ دل ہوگا وہ بخیل بھی ہوگا۔ بخل اور سنگ دلی ایک ساتھ ہے جی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ترجمہ تو کیا ہے بے نسب کا۔ زنیم اصل کہتے ہیں زنما، اس زنما کا مطلب ہے جسم کا کوئی ایسا حصہ جو جسم سے الگ تھلگ ہو، جسم سے لگا ہوا ہو لیکن وہ جسم کا حصہ نہیں مانا جاتا ہو بلکہ وہ ایک عیب کی شکل میں ہو، جیسے بکریوں کو جو بعض وقت گوشت کا لوتھڑا گردن میں کہیں پہ لٹک جاتا ہے وہ، تو اس لیے زنیم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو کسی قوم سے، کسی قبیلے سے جوڑتا ہو لیکن وہ اس قبیلے کا نہ ہو۔ 2 شخصوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ثقیف سے تھے اور اپنے آپ کو قریشی کہتے تھے،
یا مغیرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ زہرہ سے تھے اور اپنے آپ کو قریشی کہتے تھے. جو بھی ہو، یعنی وہ شخص اپنے آپ کے وقار کو باقی رکھنے کے لیے اپنے کو اس علاقے کے بڑے خاندان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے. تو ایسا شخص جو ہے عام طور سے ان چاپلوسیوں اور ان خصلتوں کا حامل ہوتا ہے تاکہ وہ اس خاندان سے جڑا رہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ وہ شخص جو ہے سنگ دل بھی ہے، بدخو بھی ہے، ترش مزاج بھی ہے، عتل کا مطلب تمام آتا بلکہ زیادہ کھانے والا بھی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بے نسب ہے. اخنس بن شریک کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بنو ثقیف سے تھا، لیکن اپنے آپ کو بنو زہرہ سے متعلق بتایا کرتا تھا. اور اس کی وجہ ناظرین یہ بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ جو در حقیقت اس قبیلے سے متعلق نہیں ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ بڑھ کے اپنے قبیلے کی نمائندگی گویا کے کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے والے قبیلوں کے اندر میں جو نمایاں قبیلے تھے، ان کے اندر میں ان سے اپنے آپ کو جوڑ کر کہیں وہ قبائلی تعصب، قبائلی حسد، اس کو بھی کہیں راہ دینے کی کوشش ہوا کرتی تھی. تو یہ کل ملا کر کے ان لوگوں کا کردار تھا جو مکہ معظمہ میں بڑے بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے. ان کے پاس میں اس دعوت کو یوں کہہ لیجئے کہ رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے شروعات میں یہ دیکھا کہ جس شخص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کو بندگان خدا کے سامنے پیش کیا، اس کو مجنون کے خطاب سے نوازا گیا، حالانکہ نوازنے والے بذات خود جانتے تھے کہ صاحب اخلاق و کردار شخص پر جنون کا کوئی سایہ بھی نہیں پڑ سکتا. لیکن حسد ہے، جلن ہے، ہٹ دھرمی ہے، یہ سارے امراض ان لوگوں کے اندر میں بدرجہ تم موجود تھے، اور یہی وجہ تھی کہ کوئی موقع نہیں چوکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ذکر پہنچانے کا. بعض تفسیر میں یہ بات بھی ملی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان صفات کے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، ایک بات جو آپ کی طرف سے آئی، اس لیے کہ ان صفات کے حاملین کئی افراد ہو سکتے ہیں. جی مولانا. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان صفات کے حاملین کا نام اس لیے نہیں لیا گیا کہ ان صفات سے وہ مکے میں بہت اچھی طرح پہچانے جاتے تھے، اس لیے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کہ جیسے ان صفات کا تذکرہ کیا جائے تو فوراً ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ فلاں شخص ہے. تو کبھی کبھی کوئی انسان بہت اپنی اچھی خصلتوں کی وجہ سے بھی اپنی قوم میں اور علاقے میں بہت مشہور ہوتے ہیں، تو وہ اس خصلت کا نام لے لیا جائے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بری خصلتوں کی بنیاد پہ مشہور ہوتے ہیں، تو ان خصلتوں کا نام لے لیا جائے تو سب کا ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو ممکن ہے اس لیے بھی اس کا نام نہیں لیا گیا ہو. تو ہم ایک یکے بعد دیگرے ہم ان خصلتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. آیت نمبر 10 سے وہ تذکرہ ہے، ہم کو نمبر وائز گنانا ہے کہ نمبر 1 قسمیں کھانے والا، نمبر 2 ذلیل، نمبر 3 تانا زن، نمبر 4 یہ چغل خور، اور نمبر 5 خیر سے روکنے والا، نمبر 6 معتد یعنی حد سے تجاوز کرنے والا، نمبر 7 اسیم یعنی گنہگار، اور نمبر 8 عتل یعنی سنگ دل، اور نمبر 9 زنیم یعنی بے نسب بے اصل. تو مولانا آپ نے جو شمار کیا تھا وہ اپنی جگہ صحیح تھا. کل ملا کر کے 9 صفات رذیلہ کہہ لیں جو بیان ہوئی ہیں ناظرین. اور ایسا شخص جو ایسی صفات سے معمور ہو، اس سے آپ کیا خیر کی امید رکھ سکتے ہیں الا یہ کہ اللہ ہی اس کے سلسلے میں کوئی اور فیصلہ سنائے. تو مولانا اس شخص کے ان صفات کے مجموعے کا حامل یہ جو شخص ہے، یہ کیوں اس طرح کا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کو اگلی آیت کے اندر میں نشاندہی ملتی ہے. لہٰذا ناظرین ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ہم ترجمہ اور تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. ان كان ذا مال وبنين. مولانا ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کان ذا مال وبنین. یہ سبب بیان ہو رہا ہے اس شخص کے اس کردار کے حامل ہونے کا کہ وہ اپنے آپ کو مال اور اولاد میں یوں کہہ لیجئے کہ بڑا ہوا پاتا ہے.
بھائی صاحب لیکن اگر اس آیت کو جی پیچھے سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور اگلی آیت سے بھی آیت سے بھی جوڑا جا سکتا ہے. اور آپ نے کہا وہ سبب تو جو صاحب تدبر نے لکھا وہ بھی بات آ سکتی ہے. لیکن پہلے ہم اس کو ہم پچھلی آیتوں سے جوڑ دیں. پچھلی آیت جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ وَلَا تُطِعْ، آپ اتباع نہ کریں، آپ بات نہ مانیں، ایسے 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 فرد کی ان کان ذا مال و بنین، اس بنیاد پر کہ وہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کی بات صرف اس لیے مان لیتا ہے کہ چلو وہ پیسے والا ہے، برے وقت پہ کام آئے گا، یا اگر کام نہیں بھی آئے تو اپنی طاقت اور دولت کی بنیاد پہ کہیں ہمیں زخم نہ پہنچائے. تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس بنیاد پر کہ وہ شخص صاحب دولت ہے اور اس کے پاس اولاد زیادہ ہے تو آپ اس کی بات نہ مانیں، ڈر کر بات نہ مانیں. کبھی کبھی لوگ اس لیے بھی بات مان لیتے ہیں کہ چلو اس کے شر سے بچنے کے لیے بات مان لیتے ہیں. وہ شاہ راہ نہیں راستے کا پتھر ہے، وہ شاہ راہ نہیں راستے کا پتھر ہے، جہاں سوار بھی پیدل اتر کے چلتا ہے. تو کبھی کبھی سواری سے اتر جانا احترام میں نہیں بلکہ شر سے بچنے کے لیے بلکہ ہمیں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس سلسلے کی ایک حدیث بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت و تکریم کریں. جی بالکل صحیح ہے. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ان کان ذا مال و بنین کا تعلق اگر ہم اگلی آیت سے لیتے ہیں اذا تتلی سے، تو اس کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ ان کان ذا مال و بنین، وہ اس بنیاد پر کہ دولت مند ہے اور زیادہ بیٹوں والا ہے، اس بنیاد پر وہ میری آیتوں کو جھٹلاتا ہے. کہ جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیتوں کو جھٹلاتا ہے. اور آپ نے جو بتایا کہ یہ جو ان کان ذا مال و بنین، وہ ان خصلتوں کا حامل ان بنیاد پہ، اس بنیاد پہ ہے کہ وہ صاحب دولت ہے اور صاحب اولاد. جی تو گویا کہ دو مفہوم تو میں نے تذکرہ کیا، اور تیسرے مفہوم کا آپ تھوڑی تفصیلی بات بتا دیں. مولانا یہ بات پڑھنے میں آئی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا، صاحب مال بنایا، اس کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا، یا اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے جس اعتبار سے پلٹنا چاہیے تھا، وہ احساس شکر کے ساتھ میں پلٹنا چاہیے تھا کہ رب تعالیٰ نے اسے ان دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا وہ رب تعالیٰ کا شکر گزار بنتا. لیکن یہاں اس صاحب مال اور صاحب اولاد کی جن صفات کا تذکرہ ہوا ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حد درجہ ناشکرہ اور یوں کہہ لیجیے کہ ناہنجاز ہے. رب تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ مند تو ہوا، لیکن بہرہ مند ہونے کے بعد میں شکر گزاری کی روش اس نے اختیار نہیں کی، بلکہ غرور اور گھمنڈ کے اندر میں مبتلا ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت کے اندر میں مولانا ہم دیکھیں گے کہ جب اس شخص سے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اور پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی ذات میں جو خرابی پائی گئی ہے اس خرابی کو ان آیات کریمہ کے ذریعے سے دور کر دیا جائے، تو وہ تنق کر کے کہتا ہے قال اساطیر الاولین، یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کے فسانے ہیں. آیت نمبر 15 تلاوت سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ہم ترجمانی و تشریح کی طرف آتے ہیں. ناظرین، اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کا فسانہ ہے. تو مولانا کہنے کا منشا یہ کہ آیات کریمانہ پڑھی گئی اور آیات کریمانہ نے اس کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا جس کے اندر میں وہ اپنی بری خصلتوں کو تلاش کرتا اور ان خصلتوں کو یکے بعد دیگرے ترک کرتا چلا جاتا. لیکن اس نے قرآن کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک اس ہدایت کو ترک کرتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ یہ تو پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کا فسانہ ہے، ان کی باتیں ہیں، حاضر وقت سے یا اس حاضر سے ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے. تو مولانا کہنے کا منشا یہ کہ ایک ہٹ دھرم شخص کو جس قدر آپ نصیحت کرنا چاہیں، اگر وہ نصیحت رد کرنے پر ہی تلا ہوا ہے
تب تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایسے شخص کے آگے کوئی نصیحت کرنا بھینس کے آگے بین بجانے جیسا معلوم پڑتا ہے۔ ایک پہلو تو آپ نے یہ بیان کیا، جی۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس شخص نے قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہا کہ یہ گزرے ہوئے لوگوں کا افسانہ ہے، گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جی یہ بات تو طے ہو گئی کہ اللہ رب العزت اس شخص کو اور سارے مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو کئی پہلوؤں سے نصیحت کرتا ہے۔ جی ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گزشتہ لوگوں کے واقعات سنا کر کے نصیحت کرتا ہے۔ کی بات تو گویا کہ گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ کی بات بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا کہ السعید من وعظ لغیرہ والشقی من شقی فی بطن امی، کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتا ہے، سبق لیتا ہے، اور بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ ہی سے بدبخت پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ دوسروں کو دیکھ کر کے یا ہم اپنے گزشتہ لوگوں کو دیکھ کر کے جو غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کو نقصانات ہوئے ہیں یا آخرت میں ہونے والے ہیں، ان کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، سبق لینا، یہ مومنوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمجھ لیجئے فرد اپنے طور پر جیسا کچھ ہے، لیکن اگر وہ دروس اور اسباق حاصل کرنا چاہیں واقعات گزشتہ سے یا ان لوگوں سے جو ماضی میں گزر چکے ہیں، ان کے حالات زندگی کو دیکھ کر، ان کے انجام بد کو یا انجام نیک کو دیکھ کر، تو وہ ان ساری چیزوں سے بہرحال سبق حاصل کر سکتا ہے، اپنے اعمال کی تصحیح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سمجھ لیجئے آپ نے انکار کی ٹھانی ہے تو آپ اساطیر الاولین کہہ لیں اور آگے کو بڑھ جائیں، گویا کہ جس ضلالت کی راہ پر آپ نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، اس راہ پر چلتے چلتے آپ اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ابھی لاکھ سدھارنے کی آپ کو کوشش کی جائے، آپ پلٹ کر راہ راست پر نہیں آنے والے۔ یہی کچھ حال تھا ان لوگوں کا جن کو قرآن کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ یہاں پہ ایک بات قاضی صاحب یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اس طرح کے الفاظ بولنے والے وہ ہوتے ہیں جو انانیت کی شکار ہوتے ہیں، جن کے اندر انا ہوتی ہے، خود پرستی ہوتی ہے۔ دیکھیے حق کا انکار کرنے والے بہت قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، جی سمجھیے کہ کمتر لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ذہنی جسمانی دماغی طور سے کمزور بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں، مالدار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ افراد جو کبر اور غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو، وہ انکار کرنے کے ساتھ ساتھ برجستہ یہ کہہ بھی دیتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں تم سنا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کمزور طبقہ انکار کرے گا حق کا تو فوری طور پہ وہ اس طرح کا جواب نہیں دے گا۔ تو گویا کہ جس کے اندر کبر، غرور، گھمنڈی اور انانیت ہو وہ ایسے الفاظ کہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں یہ کہا کہ سنسمہ علی الخرطوم، جو اپنی ناک اونچی کرنا چاہتا ہے ہم اس کی ناک داغ دیں گے۔ سنسمه على الخرطوم۔ انسان کی اپنی شخصیت کے اندر میں اس کا چہرہ جو ہے سب سے بڑھ کر کے نمایاں ہوتا ہے، اور یہ بات بھی جانی جاتی ہے کہ چہرے کے اندر میں بھی جو ناک ہے، وہ ناک کے سلسلے میں بہرحال محاورتاً بھی اور ویسے بھی آدمی اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتا ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ ناک تو اونچی نہیں رہتی، ناک تو وہیں پر ہے جہاں وہ ہوتی ہے، البتہ کہنے کا منشا یہ کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو اس شخص نے یوں کہہ لیجئے کہ اپنے بڑے پن کے زوم میں اپنے آپ کو مولانا اس حد تک کے بڑا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک کو جو ہے تو خرطوم کا لفظ آیا ہے، اور خرطوم کا لفظ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہاتھی کی سونڈ کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی بڑھتے بڑھتے یہ ناک اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ ہاتھی کے سونڈ کے مانند ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اس نمایاں ترین حصے پر داغ لگانے کی بات کہی ہے تاکہ یہ داغ دیکھنے والوں کو بآسانی نظر آ جائے، اور یہ کہ استغبار کی بھرپور سزا اس شخص کو ملے جس کے عین ناک پر داغ لگایا گیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ سنسمہ علی الخرطوم، ہم عنقریب اس کے ناکڑے پر داغیں گے، اس کے ناک پر داغیں گے، اس کے ناک پر داغ لگائیں گے۔
خرطوم کہہ کر کے ایک تذلیل بھی یہاں پہ مراد ہے. جی مولانا. یعنی سمجھیے کہ ناک انسان کی ناک کی طریقے سے ہو تو بہرحال وہ خوبصورتی کا باعث ہے. جی. لیکن ناک کسی کی سونٹ بن جائے تو اس کو خوبصورتی کیا کہیں گے. صحیح ہے. تو بہرحال مولانا جی. اور بسا اوقات کبھی انسان یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اپنی ناک کو بچانے کے لیے، انانیت کو بچانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو لٹا دیتا ہے، گنوا دیتا ہے. جس طریقے سے یہاں تذکرہ ہے کہ اس نے اپنی آخرت کو گنوا دیا صرف اپنی انانیت کو بچانے کے لیے، کہ سر کاٹ کے اپنا وہ نیزے پہ اٹھائے رکھا، بس یہی ضد کہ میرا سر ہے تو اونچا ہوگا. مولانا یہ انسان کی خصلتوں کے اندر میں، انسان کی صفات رذیلہ میں سے ایک ایسی صفت ہے جو مرتے وقت بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ جو شعر پڑھا ہے، یہ ابو جہل کے سلسلے میں کہا گیا تھا کہ جنگ بدر میں جب وہ قتل ہوتا ہے اور اس کا سر جب تن سے جدا کیا جاتا ہے، تب وہ اس طرح کی بات کہتا ہے کہ میرے سر کو کچھ اس طرح سے کاٹا جائے کہ وہ جب نیزے پر رکھا جائے تو اونچا دکھائی دے. اس طرح کی کہیں کوئی بات پڑھنے میں آتی ہے ناظرین. تو بہرحال صفات رذیلہ کا تذکرہ محترم ناظرین اس لیے بھی کہ اپنا احتساب وقتاً فوقتاً لینے کی ضرورت ہے. دینی معاملات میں نہ صحیح، دنیاوی معاملوں میں ہی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. گھریلو معاملات کے اندر میں بھی کہیں اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے کہ اپنی ناک اونچا رکھنے کے لیے ہم کہیں ان صفات رذیلہ میں سے کوئی ایک صفت یا چند ایک صفات کے حامل تو نہیں بن گئے. لہٰذا انٹروسپیکشن کی اور خود احتساب کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ شخص جو ان ساری کی ساری صفات کا حامل تھا، کہیں یہ ان میں کی چند ایک صفات ہمارے حصے میں تو نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اسوہ حسنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عامل رکھے باری تعالیٰ کہ وہ ہر ایک عیب سے پاک اور ہر ایک نقص سے پرے. لہٰذا وہ اسوہ جب آنکھوں کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ان صفات رذیلہ سے بچیں گے اور بہترین صفات کے حامل بن کر کے ابھریں گے. مولانا اس کے بعد کی جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 17، ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا جا رہا ہے. ناظرین ہم لوگ تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ترجمے پر آتے ہیں. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. انہیں ہم نے آزمائش میں ڈالے رکھا ہے جس طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا باغبان. اور پھر اس کے بعد میں آگے کی آیت اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب ان لوگوں نے قسم کھائی. کس بات پر قسم کھائی مولانا؟ ضرور بھی ضرور ہم پھل کاٹیں گے، توڑیں گے اور کچھ بھی نہ چھوڑیں گے. جی صبح کے وقت، صبح کے وقت میں مصبحین، صبح سویرے جی اس کے پھل توڑیں گے اور کچھ بھی نہ چھوڑیں گے. تو پہلے تو یہ جان لیں ناظرین کہ باغ والے اور باغ والوں کی تمثیل کن کے لیے پیش کی جا رہی ہے. ان لوگوں کے لیے جن کا کہ تذکرہ اوپر کی آیات کے اندر میں ہو چکا. ہم نے انہیں آزمائش میں ڈال رکھا ہے جس طرح سے ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا باغ والوں کو، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم باغ میں جا کر کے پھلوں کو توڑیں گے، صبح کے وقت میں اپنے گھروں سے نکلیں گے اور باغ میں جا کر کے پھلوں کو توڑیں گے. تو مولانا یہاں پر انہوں نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد میں جس بات کا تہیہ کیا اور اس کے اندر میں آگے کو ایک اور لفظ میں سمجھتا ہوں آیت نمبر 18 میں جو ولا یستثنون، انہوں نے استثناء نہیں کیا. ایک ترجمہ تو یہ کہا جا رہا ہے یعنی استثناء کا مطلب ہے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں اور کہا. دوسرا ترجمہ جو صاحب تدبر نے کیا ہے کہ اور کچھ بھی نہ چھوڑیں گے، یعنی صبح کے وقت صبح سویرے پھل توڑیں گے یا کاٹیں گے اور کچھ بھی نہ چھوڑیں گے. ولا یستثنون کا ترجمہ یہ ہوگا. مولانا تھوڑا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ خیر سے یہ مثال آگے کو بھی چلے گی کیونکہ یہاں سے تو شروعات ہوئی ہے، لیکن ناظرین کہیں ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات کو رکھنا پڑے گا
کہ یہ مثال ان لوگوں پر کیسے چسپا ہوتی ہے جن کا کہ تذکرہ ہم نے پچھلی آیت تک سنا ہے۔ یہ بہت آپ نے بہت اہم بات آپ جی نے ہاں، بتائی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ ایک واقعہ چلتے چلتے ایک سمجھیے کہ مکے کا ماحول، وہاں کے افراد، وہاں کی خصوصیت کا تذکرہ چلتے چلتے ایک یک بیک ایک ایسا ایسی مثال آ جا رہی ہے جس کو ہم کو بہرحال دونوں کو کون سی قدر مشترک تھی۔ جی جی تو سب سے پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ یہ وہ افراد ہیں جن لوگوں نے کوئی استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا، اور اگر ہم دوسرے ترجمے کو لیں اور آگے کی چند ایک آیات پر بھی ایک نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ سویرے اٹھ کر ہم اپنے باغوں کا رخ کریں گے اور باغ میں جا کر کے باغ میں جس قدر پھل ہیں وہ سارے کے سارے پھل ہم توڑ لیں گے، کسی مسکین کو ہمارے باغ میں داخل ہو کر کے پھل لینے کا کوئی موقع ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس تناظر میں دیکھیں کہ کیسے شقی القلب، یہ یوں کہہ لیجئے کہ کیسے سنگدل لوگ ہیں۔ ایک زمانے سے مولانا یہ بات تدبر میں ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ ایک طریقہ چلا آ رہا تھا، ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ باغ والے جب اپنے باغوں سے پھل توڑتے تو چند ایک پھلوں کو وہیں پر چھوڑ دیتے کہ وہ مسکینوں کا حصہ ہے اور مسکین آ کر کے اپنا وہ حصہ لے لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اور انجیل مقدس کے حوالے سے بھی صاحب تدبر نے اپنی تفسیر کے اندر میں یہ بات لکھی ہے، اسی سے ملتی جلتی بات۔ لیکن یہ لوگ اپنے آپ میں اس قدر بخیل، یہ لوگ اپنے آپ میں اس قدر سنگدل کہ انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم سارے کے سارے پھل توڑ لیں گے اور مسکینوں کا جو تھوڑا بہت حصہ ہے وہ بھی ان کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا اس پر مولانا ہم ضرور آئیں گے آیت نمبر 19 کے حوالے سے، لیکن اس ضمن میں مزید چند ایک باتوں کا خلاصہ اگر ہو جاتا آپ کی طرف سے، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18۔ جی، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 پہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ صفات بیان کرتے کرتے یک بیک یہ آیت نازل ہوئی بیچ میں کہ ہم ان کو آزماتے ہیں ان باغ والوں کی طریقے سے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے باغ والوں کو اللہ رب العزت نے امن و سکون عطا کیا تھا، نعمتیں عطا کی تھی، لیکن اپنی سنگ دلی کی بنیاد پہ اور اللہ کے بندوں کا خیال نہ کرنے کی بنیاد پہ جو آفتیں ان پر آئیں، تو آفت آنے کے بعد پھر ان کا کچھ بھی نہیں بچا، اور بعد میں احساس ہوا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہو بہو معاملہ ان لوگوں کا، یعنی اہل مکہ کا یا جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کا معاملہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو تمہارے درمیان بچپن سے لے کر کے جوانی اور ادھیڑ عمر تک گزارا ہے، جس کے تمام اخلاق سے تم واقف ہو، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اس سنگ دلی سے پیش آتے ہو کہ ان کو مجنون اور کیا کیا نہیں کہتے ہو۔ اور پھر یہ کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت، نبوت اور رسالت کی نعمت تمہارے علاقے میں ایک شخص کو عنایت کی، تو اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ اور پھر اس نعمت کی قدر ہی نہیں، بلکہ جس طریقے سے وہ باغ والے جو تھے اپنی باغ کی نعمتوں سے دوسروں کو مستفید ہونے سے روکتے تھے کہ اب کسی کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے، ٹھیک ہو بہو معاملہ تمہارا ہے کہ تم راستے پر خود بخود بھی نہیں آتے ہو راہ راستے پہ، اور دوسروں کو بھی جانے سے روکتے ہو۔ تو گویا کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے نعمت کی ناقدری کی اور نعمت کو روکے رکھا، نعمت سے دوسروں کو مستفید ہونے سے روکا، ٹھیک ہو بہو معاملہ اہل مکہ کا تھا کہ نعمت کی ناقدری کر رہے تھے۔ کہ ساری دنیا میں اللہ نے مکے کا انتخاب کیا، قریش کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے آپ کو قریش کا کہتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم ان کو اسی طریقے سے آزماتے ہیں جس طریقے سے باغ والوں کو آزمایا تھا، ان کو بھی نعمت دے کر کے اور ان کو بھی نعمت دے کر۔ بہت سی مولانا اب جو ہے باغ والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو ناقدری کی، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شریک کرنے میں جو کساوت برتی، جو سنگ دلی کا اظہار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ میں کیا معاملہ فرمایا، ہمیں اس کا تذکرہ
آیت نمبر 19 اور 20 میں ملتا ہے. ہم ان دونوں آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ترجمہ یہ ہے تو ابھی وہ سوئے پڑے ہی تھے کہ اس پر تیرے رب کی طرف سے گردش کا ایک جھونکا آیا. نائمون کا لفظ آیا ہے جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. جی جی اور اللہ تعالیٰ نے اس گردش کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. طائف من ربک، تیرے رب کی طرف سے ان پر گویا کہ ایک گردش آئی، اور اس گردش کے نتیجے میں ان کا باغ بالکل ایسے ہو گیا جیسے کہ فصل کے کٹ جانے کے بعد میں کسی کھیت کی صورت ہو جاتی ہے. تو مولانا چشم زدن کے اندر میں ایک پھلوں سے بھرا پورا باغ ایک آندھی کی نظر ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی گردش کی نظر ہو جاتا ہے، اور وہ جو کل تک یہ بلند بانگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سویرے چل کر بلا استثنا اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور کسی کو اس میں شریک نہیں کریں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ باغ جب آتا ہے تو ان کا جو رد عمل ہے یا ان کا جو تاثر ہے وہ تو انشاءاللہ ہم آگے سماعت فرمائیں گے. لیکن ناظرین، کہیں اس بات کو سمجھنے کی، اس بات کو جاننے کی، اس بات کو اپریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا طرز عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کب اس کے غضب کو بھڑکانے والا ہو جاتا ہے، اور ہمارا طرز عمل کب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کو ہمکنار کرنے والا بن جاتا ہے. اطاعت رب ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی شے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے عطاء رب ہے، اور اس عطاء رب میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمت کو آپ سے چھین لینے کی قدرت بھی اپنے آپ میں رکھتا ہے. یہی کچھ تو باغ والوں کے ساتھ میں ہوا. لہٰذا ناظرین اس بات پر غور کریں. مولانا یہ جو تفصیلی نقطہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر ضروری ہے، طائف من ربک، جی اللہ تعالیٰ نے اس گردش کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. اس کے کیا حقائق ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس گردش کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے؟ جی ناظرین کرام، ولا یستثنون تک آپ لوگ سن رہے تھے، بلکہ سن لیا آپ نے. ولا یستثنون یعنی ان لوگوں نے کہا استثناء نہیں کریں گے، یعنی یا تو انشاءاللہ کہہ کے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو، یا تو اس کے لیے نہیں چھوڑیں گے، مسکین اور فقراء کے لیے نہیں چھوڑیں گے. تو جب ایسا انہوں نے سوچا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی بعض برائیاں سوچنے اور اس کی اگر شامت دوسروں پہ آنے والی ہو، ہماری برائیوں کا انجام دوسرے بھگتنے والے ہوں، تو بہت ممکن ہے کہ ہم برائی وہ کریں بھی نہیں اور اس کا نتیجہ مل جائے. بہت صحیح مولانا. فطاف علیہا طائف من ربک، یہ طافہ کا اصل مطلب آتا ہے چکر کاٹنا. اس لیے خانہ کعبہ کے گرد جو چکر کاٹتے ہیں اس کو طواف کہتے ہیں. اور طائف کہتے ہیں ایسی چیز کو جو سمجھیے کہ گردش، جو مولانا نے ترجمہ کیا نا گردش، تو گردش کو کہیں گے یعنی ایسی شے جو گھومتی ہوئی آئے. تو بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسی مصیبت آئی ہو، کوئی ایسا طوفان آیا ہو، بلکہ تفاسیر میں تو آتا ہے کہ وہ بجلی کی طریقے سے کوئی آگ آئی اور پھر اس کو جلا کر کے نیست و نابود کر دی. اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ تھا، کسی انسان کی طرف سے نہیں تھا. لیکن اللہ نے صرف اپنی طرف ہی منسوب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ان کے اوپر گردش آئی. یہ جملہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی کہ باغ والوں نے اس طریقے سے کیا تو آپ کے رب نے ان کو نیست و نابود کر دیا. آپ بالکل نہ گھبرائیں. اگر آپ کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ ویسا ہی رہا تو پھر یہ بھی ختم ہونے والے ہیں. اور ان کو سزائیں دی گئی غزوہ بدر کے موقع سے، اور پھر سمجھیے کہ اس کے بعد بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے اور کئی سال ہو گئے تو پھر قحط سالی کا بھی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. ناظرین دو باتیں مزید اضافی طور پر کہنا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ
اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو انسان کو اس بات کا سان و گمان بھی نہیں ہوتا کہ کوئی عذاب اس کے تعاقب میں ہے۔ یہی کچھ باغ والوں کا معاملہ ہوا، کہاں وہی تہیہ کر بیٹھے تھے کہ ہم سویرے جا کر اپنے باغ کے پھلوں کو توڑیں گے، کوئی استثناء نہیں، اور کسی محتاج کو، کسی مسکین کو باغ کی پیداوار میں شریک نہیں کریں گے۔ اور کہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا تہیہ کر چکا تھا کہ ان کے سمجھ کے پہلے ہی ان کے باغ کو نیست و نابود کر دے۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ عذاب الہی جب آتا ہے تو اس کے آنے کا کسی کو سان و گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی بے پناہی اس قدر ہوتی ہے کہ پورا کا پورا باغ چشم زدن کے اندر میں پھلوں سے بھرپور باغ اب ایک کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو کر کے رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بالکل اچانک، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بے پناہ اپنے اندر میں، کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ سب کو، اور ساری کے سارے دنیا والوں کو آج تک کے جو عذابات آئے ہیں ان سے سبق لینے کی توفیق بخشے، اور آئندہ رب تعالیٰ اپنے فضل خاص سے آنے والے عذابوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے رب تعالیٰ ہمیں مامون و محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ آیات نمبر 19 اور 20، اور اس کے بعد میں مزید 2 آیتیں جو ایک ساتھ مولانا آ رہی ہے، ان کی تلاوت ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ یہ آیات نمبر 21 اور 22 ہے ناظرین۔ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين۔ ترجمہ یہ ہے، صبح کو انہوں نے پکارا کہ پھل توڑنے ہیں تو سویرے اپنے کھیت پر پہنچو۔ پس وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ دیکھنا آج باغ میں کوئی مسکین نہ گھسنے پائے۔ مولانا 23ویں اور 24ویں آیت کا ترجمہ بھی ہماری گفتگو میں آ گیا ہے۔ تو ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے چونکہ سلسلہ کلام بالکل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا ہم آیات نمبر 23 اور 24 کی بھی تلاوت سن لیتے ہیں۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين۔ کل ملا کر کے 4 آیتیں ہیں، اور ان 4 آیتوں کے اندر میں ان لوگوں کا اپنا پکا ارادہ جو اپنی حد تک کہ انہوں نے کیا کہ سویرے اٹھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہیں، اور سب ایکا کر کے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ چلو ہم اپنے کھیت کی طرف، اپنے باغ کی طرف چلتے ہیں، اور وہاں چل کر کے پھلوں کو توڑتے ہیں۔ پھر وہ اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں ان کا یہ بھی ارادہ ہے کہ اپنے باغ سے کسی مسکین کو کوئی پھل لینے نہیں دیں گے۔ تو اس پوری تیاری کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کے ارادے کے ساتھ ہمیں وہ اپنے گھروں سے اپنے باغ کی طرف چلیں۔ کل ملا کر کے 4 آیات کے اندر میں ان لوگوں نے اپنے طور پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے محروم بندوں کو، مسکینوں کو اپنے باغ کی پیداوار سے الگ تھلگ کر دینے کا منصوبہ بنایا تھا، اس کا تذکرہ یہاں تک کیا آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آیت نمبر 25 مولانا، انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ان لوگوں نے کہا کہ صبح کے وقت چلو اپنے کھیت پر، ان کنتم صارمین، اگر تم کھیت کاٹنے ہی والے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، تو وہ لوگ چلے، وهم يتخافتون، اور چپکے چپکے آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، کس پلاننگ کے ساتھ وہ لوگ گئے تھے، اور کیا باتیں کر رہے تھے؟ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج کھیت کاٹنے کے لیے چلو تو تمہارے اوپر کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں کا یہ تذکرہ ہے، ان کے والد جو تھے جب باغ کاٹا کرتے تھے تو پھلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ غربا کے لیے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ دوست رشتہ داروں کے لیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو آج کے دن کوئی مسکین داخل نہ ہو، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جب پھل کٹا کرتا تھا تو مسکینوں کے لیے حصہ نکالا جاتا تھا۔ جی مولانا، یہ تو ایک
اچھی روایت تھی جو ایک قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ روایت قائم تھی۔ اس بات کا تذکرہ ہم کو تدبر کے اندر میں ملتا ہے ناظرین۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر کسی نے کھیتی لگائی اور اس کھیت سے کوئی جانور مستفید ہوا، اس کھیت سے کسی جانور نے اپنا پیٹ بھرا، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو گویا کہ وہ جو دانہ یا کوئی غذا اللہ کی طرف سے جو آتی ہے، کہ ایک دانہ ہم نے لگایا اور اس میں ہزاروں دانے ہو گئے، کئی بالیاں ہوئی، اس میں کئی دانے ہوئے، تو یہ تو خدا کی نعمت ہے، ہم نے صرف ایک دانہ ہی ڈالا تھا۔ تو گویا کہ اس میں محروموں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، اور دیگر جانداروں کا بھی حق ہے۔ اس کے بعد وغدوا علی حرد قادرین، 25ویں آیت تلاوت سماعت فرمائے ناظرین۔ وغدوا على حرد قادرین، اور وہ بڑے عزم و حوصلہ سے نکلے۔ قادرین گویا کہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے پر وہ قدرت رکھتے ہی تھے، اور اسی ارادے مصمم کے ساتھ میں کہہ لیجئے، حالانکہ غلط ہوگا، لیکن لوگ بھی عجیب ہیں کہ جو ارادے مصمم ہونے چاہیے حصول خیر کے، خیر کو تقسیم کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے مسکینوں کو دینے کے، ایسے ارادے تو مصمم نہیں ہوتے، لیکن بندگان خدا کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے محروم کرنے کے ارادوں کے اندر میں لوگ جو ہے مصمم ہوتے ہیں، جیسا کہ باغ والوں کا معاملہ ہے۔ تو مولانا یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے، یہ جو حرد کا جو لفظ آیا ہے، یہ حرد کا ترجمہ تو تین تراجم اس کے کیے جاتے ہیں۔ وغدوا، اور صبح کے وقت وہ لوگ نکلے، علی حرد، حرد کہتے ہیں عزم و ارادہ کو، مصمم ارادہ کو، علی حرد مصمم ارادے پر نکلے، قادرین یہ سوچتی ہو کہ وہ باغ کو کاٹنے پر قادر ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ حرد کا مطلب روکنا بھی بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ صبح کے وقت نکلے، روکنے پر یعنی مسکینوں کو کھیتوں میں نہیں آنے دیں گے، اس کو روکنے پر وہ قادر تھے۔ تو گویا کہ ایک ہی بات جو ہے دو طریقوں سے، یعنی قادرین کا مطلب دونوں طرف درست ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا مفہوم جو اس کا حردن کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، حردن کہتے ہیں غم اور غصہ کو کہتے ہیں، غصہ اور غضب کو۔ وغدوا، اور وہ لوگ صبح کے وقت نکلے، علی حردن غصے کے عالم میں، قادرین یہ سوچتے ہوئے کہ ہم تو پھل کاٹنے پہ قادر ہیں۔ تو گیا کہ حردن کا ترجمہ تین طریقے سے کیا گیا، لیکن زیادہ جو مناسب ہے وہ پہلا والا جو ہے کہ وہ پورے عزم و ارادہ کے ساتھ نکلے تھے، اس لیے کہ عزم کے ساتھ قادرین زیادہ مناسب لگتا ہے۔ صحیح معنی، کیونکہ جہاں عزم اور ارادہ آئے گا وہاں پر آدمی کہیں یہ محسوس کرے گا، اپنے تئیں اندازہ لگائے گا خود کے تعلق سے کہ میں اس بات پر قادر ہوں اور میں عزم مصمم کے ساتھ چلا ہوں، گویا کہ میں اس چیز کو روح عمل لانے پر، انجام تک پہنچانے پر قدرت رکھتا ہوں۔ ناظرین، ہم آیت نمبر 25 تک اس سورہ کا احاطہ کرنے کی کوشش کر چکے، اور امید کرتے ہیں کہ جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو پایا ہے ہم نے ان آیات کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ایپیسوڈ کو آیت نمبر 25 پر ختم کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یاد دلا دیں کہ باغ والے مسکینوں کو باغ کی پیداوار سے محروم رکھنے کے مصمم ارادے کے ساتھ میں چلے ہیں، اور اپنے تئیں یہ گمان کر رہے ہیں کہ باغ کی فصل کاٹنے پر، باغ سے سارے کے سارے پھل اپنے قبضے میں لینے پر وہ قدرت رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک تہیہ ان کی طرف سے ہوا، اور ایک اور ارادہ، ایک اور چال جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے چلی، انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ جو ہے وہ آگے کو آئے گا۔ ایک بات قائد صاحب، کہ باغ کا تذکرہ ہم لوگ بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ باغ کا لفظ اور باغ کی مثال قرآن میں آئی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارے پاس باغ نہیں ہے تو ہم تو اس کے مصداق نہیں۔ باغ مطلب جو پیداوار ہے، یعنی جو بھی ہمارا سورس آف، جو بھی عطا ہے، جو بھی ہمارے پاس سورس آف انکم ہے، یا جو بھی خدا کی طرف سے آتا ہے، نعمت ہے، اس میں ہم کو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی خدا کی طرف سے دی ہوئی چیزوں میں محرومین اور سائلین کا حق ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بہت صحیح مولانا، لہٰذا اس نوٹ پر ناظرین اس ایپیسوڈ کو اب فضل تعالیٰ مکمل کرتے ہیں۔
آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ ایپیسوڈز میں بھی آپ جڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پیغام کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے ہمارے مومد و معاون بنے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.